بھائی جان میرے 36 سال تقریباً گزر گئے یا 37 سال، آپ میں سے کسی کے 50، کسی کے 25، کسی کے 20 گزر گئے۔ ذرا ماضی کے اوراق پلٹ کے ہم دیکھیں تو معذرت سے کہوں گا ہمیں اندھیروں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے تو کسی چوک میں کھڑے ہیں، یا کسی چوبارے پہ بیٹھے ہیں، یا کسی شراب خانے میں نظر آئیں گے، یا کسی کو گالی دیتے ہوئے نظر آئیں گے، کسی کا حق غصب کرتے ہوئے۔ معذرت سے کہوں گا ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندھیرے نظر آتے ہیں۔ پیار محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل ہوتی ہے۔ یہ جو میں اور آپ نعرے علامتیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، معذرت سے کہوں گا یہ کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ محبت تو تقاضے چاہتی، حضور نے ہمیں اتنا پیار دیا یار، تو ہم نے اس کے سلے میں کیا دیا؟ اخلاق کھوکھلے رکھے۔ ہم فساد کے کھوکھلے دانے پہ گڑے ہیں۔ ہم جوان ہیں نا، چلتے اکڑ اکڑ کے، بولتے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ہمارے تیور ہیں۔ 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجتی ہے، کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ واعظ نصیحت کرتا ہے، غفلت کی پٹی نہیں اتارتے۔ یقین جانو ہم کسی کو آخرت کی بات سنیں تو لوگ لڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی تقریر کول ہی رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن جوانوں کبھی آسمان کی چھاتی پہ چاند دیکھا ہے آپ نے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا، یہ کبھی قمر ہوتا ہے، کبھی بدر ہوتا ہے، کبھی ہلال ہوتا ہے۔ او بھائی جان ہمیں اس دنیا میں نہیں ہمیشہ رہنا، یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے۔ کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے۔ یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا، ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشہ کو آباد کرنا ہے، اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے، موتی خاک میں مل جائے، یہ کسی کو کوئی خبر نہیں۔ پیار تو تقاضے چاہتا ہے جوانوں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے محبت کے تقاضے نبھائے، ہم قرآن کے نوکر بنے، ہم قرآن کے دائی بنے، ہم نے جوانوں کو کھینچ کے مسجد میں لانے کے جذبے پیدا کیے۔ معذرت سے کہوں گا اندھیرے نظر آتے ہیں، محبت تقاضا چاہتی ہے۔ حضور رو رو کے ہمارے لیے دعائیں، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اور بھائی جان جس قدر اعزاز بڑے ہو نا، اس قدر تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جس کی راہوں میں نبی کھڑے رہے، جس کا انتظار بحیرہ راہب کرتا رہا، طبہ اول کرتا رہا، ہمیں تو انتظار نہیں کرنا پڑا، حضور ہمیں ملے۔ او بھائی جان اتنا بڑا اعزاز تو پھر اس کے تقاضے بھی تو ہے نا، ہم ان تقاضوں کو کیوں بھول گئے بھائی؟ پیار تقاضے چاہتا ہے۔ میرے رسول رو رو کے کہتے ہیں اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ ابو بکر آگے بڑے، عرض کی حضور 3 دن آپ کی جدائیوں میں گزار دیے، مدینہ اداس ہے، ممبر بھی اداس ہے، چلیے واپس۔ حضور فرماتے اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ وعدہ نہیں کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ کو خبر ملتی ہے، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں، صحابہ پیچھے ہٹ کے آپ اندر داخل ہوئی، عرض کرتی ابو جی بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، جس کے لیے آپ مسند بچھا دیتے تھے، فاطمہ آئی ہے۔ حضور بیٹی کو بھی یہی فرماتے مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے۔ حضور سجدے سے سر نہیں نہ اٹھاتے، پھر سیدہ اپنے اللہ سے عرض کرتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ تو پھر سیدہ کہتی آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے اللہ تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑھا، کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد ز یزدہ کا رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشدر یک سما۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ بھائی جان اعزاز آپ کا ہے، شرف آپ کا ہے، فخر آپ کا ہے، لیکن اس فخر کے جو تقاضے ہیں، جو اعزاز کے جو تقاضے ہیں، کیوں ہم بھول گئے؟ آؤ آج کس بزم میں، میلاد کے اس موسم میں ہم وعدہ کریں، زندگی پیچھے جو گزر گئی اس پہ اللہ سے معذرت، اور آئندہ جو سانسیں اللہ نے ہمیں نصیب میں رکھی ہیں، ہم اس سانسوں کے بدلے نیکیاں کمائیں گے، عمل کی راہوں پہ تھکائیں گے، خود کو عمل کی راہوں پہ خود بھی آئیں گے اور اپنی نسلوں کو بھی ان راہوں کا مسافر بنائیں گے۔ حی علی الصلاح کی صدائیں گونجے گی، کام چھوڑ کر اللہ کو سجدہ کریں گے، ہم بڑوں کو عزت دیں گے، ہم علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان سے دین سیکھیں گے۔ یقین جانو اگر یہ جذبے نصیب ہو جائیں، آپ کی وجہ سے کسی کا قبلہ درست ہو جائے، کسی کو عمل کی راہیں نصیب ہو جائیں،
تو اس کا وافر حصہ آپ کو آخرت میں اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ بھائی جان آپ جانتے ہو جب کام تھوڑا ہو مزدور زیادہ ہوں تو پھر اجرت جو ہوتی ہے وہ مالک کی مرضی سے ملتی ہے، لیکن جب کام بہت زیادہ ہو اور مزدور تھوڑے ہوں تو آپ جانتے ہو پھر مالک راضی کرتا ہے۔ اس وقت دین کی مزدوری کرنے والے، دین کی دہاڑی کرنے والے، دین کی راہوں پہ خود کو تھکانے والے تھوڑے سے لوگ ہیں۔ آج جوانوں اگر اپنے آپ کو پیش کر دو گے اور اس کا صلہ اللہ کے ہاں کتنا ملے گا آپ شمار بھی نہیں کر سکو گے۔ یہ میرا اعزاز، یہ میرا شرف، یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی لازوال محبت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا